अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मुखिया एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हमारे अंदर जो होता है हम दूसरे को वही देते हैं। इसकी मिसाल ये ले लीजिए कि समझे कोई कप है जिसके अंदर अमृत है तो उससे हमें अमृत मिलेगा, या एक कप है जिसमें जहर है तो उससे हमें जहर ही मिलेगा। तो दोस्तों, जो लोग इनर कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक्सेप्टेंस की या पीस की जिद है। जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पे सुकून नहीं रह सकता। तो जब हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक्सेप्टेंस नहीं होती। एक्सेप्टेंस नहीं होती तो पीस नहीं होता, सुकून नहीं होता। तो जिसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है वो दूसरे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो अपनी पर्सनैलिटी को कबूल नहीं करता वो दूसरे की पर्सनैलिटी को कबूल नहीं करेगा। जिस इंसान के अंदर सुकून नहीं है, उलझन है, कॉन्फ्लिक्ट है, जिसने अपने मौजूदा हालात को, अपने पास्ट को, अपनी पर्सनैलिटी को कबूल नहीं किया, वो दूसरे को कबूल नहीं करेगा। जब सुकून नहीं है, पीस नहीं है, तो वॉर है, इनर कॉन्फ्लिक्ट है। तो जिस इंसान के अंदर इनर वॉर होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, उस इंसान से हमें सुकून नहीं मिलेगा। कभी वो इंसान अपने इर्द गिर्द वालों को सुकून नहीं दे सकेगा। या वो लोग जो अपनी पर्सनैलिटी को अबेंडन कर चुके हैं, अपनी पर्सनैलिटी को छोड़ चुके हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे एक खौल चढ़ा चुके हैं, एक फॉल्स पर्सोना बना चुके हैं, एक मास्क चढ़ा चुके हैं अपने फेस के ऊपर, वो अपनी असल पर्सनैलिटी को अबेंडन कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। तो ऐसे लोग जो अपने साथ लॉयल नहीं, अपनी असल पर्सनैलिटी के साथ लॉयल नहीं, वो हमें कभी लॉयल्टी नहीं दे सकते। वो भी हमें अबेंडन करेंगे। वो लोग हमें जो है वो ऐसे मौके पे छोड़ देंगे जब हम बीमार होंगे, जब हम कमज़ोर होंगे, जिस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी अपने कंपेनियन की, उस वक्त हमें छोड़ेंगे, उस वक्त हमें अबेंडन कर देंगे। या जिसके अंदर गुस्सा है, जिसके अंदर नफ़रत है, अपनी ही पर्सनैलिटी को जो इंसान कबूल नहीं कर सका, अपनी वीकनेस से नफ़रत है, अपनी किसी मिस्टेक से नफ़रत है, अपने ऊपर गुस्सा है, अपने आप पे गुस्सा है कि हमने अपने आप को क्यों अबेंडन किया। तो जिसके अंदर गुस्सा होगा वो दूसरे को गुस्सा ही देगा, दूसरे को नफ़रत ही देगा। जो अपने आप को हमेशा जज कर रहा है, अपनी एक एक हरकत को जज कर रहा है और माफ़ नहीं कर रहा, वो दूसरे को भी जज करेगा, वो दूसरे को भी माफ़ नहीं करेगा। कभी कभी ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती हैं दोस्तों। जैसे आप जानते ही हैं कि हमारे जो सोसाइटी में तलाक भी हो जाती है, या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि किसी ने अपने मंगनी तोड़ दी, या किसी के साथ फ्रेंडशिप थी बहुत सालों से, या कोई ताल्लुक़ था उसको तोड़ दिया। ये चीज़ें होती हैं जो लोगों के सामने एआं होती हैं, लोगों के सामने वाज़ेह होती हैं। तो दोस्तों, जो नार्सिसिस्ट होता है, जो ओवर्ट नार्सिसिस्ट होता है, उसकी हर हरकत लोगों के सामने होती है, कुछ ढका छुपा नहीं होता। अगर वो किसी के साथ कंपेनियनशिप तोड़ रहा है, डिवोर्स दे रहा है, या डिवोर्स ले रहा है, या ले रही है, या कोई इस तरह की चीज़ है, तो वो लोगों के सामने होगा। वो कहेगा कि हाँ, मैं नहीं समझता कि मेरा स्पाउस इस काबिल है कि वो मेरे साथ चल सके, या जो भी बात कहेगा वो। तो इससे जो है ओवर्ट नार्सिसिस्ट वो लोगों के सामने जाहिर हो जाते हैं। कभी कभी ये
یہ سب جو واردات ہوتی ہے نا یہ بہت ڈھکی چھپی ہوتی ہے. میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوورٹ نارسسسٹ جو ہیں وہ ہمیشہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اوورٹ نارسسسٹ سے. وہ کس طرح سے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لائف ٹائم لوگ ایک اسپاؤس کے ساتھ رہتے ہیں, 50 ایئرز آف میرج, 60 ایئرز آف میرج, شادی ساتھ اتنے سال چلی ہے, اتنے سال جو ہے وہ کمپینین شپ کی ہے, لیکن شادی کے کچھ سالوں بعد ہی آپ جو کوورٹ نارسسسٹ ہے, سپوز کہ اس نے اپنے جو اسپاؤس ہے اس کو چھوڑ دیا ہوتا ہے, وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, لیکن کوورٹ نارسسسٹ جو ہے وہ اپنے اسپاؤس کا کمپینین نہیں ہوتا, اس کا ساتھی نہیں ہوتا. یہ اسپاؤس ہی جانتا ہے کہ وہ کوورٹ نارسسسٹ کے ساتھ کتنا الون فیل کرتا ہے, اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ اکیلا رہ رہا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی تو بلکہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی دشمن کے ساتھ رہ رہا ہے, مسلسل اس کو اپوز کیا جاتا ہے, مسلسل اس کو بلی کیا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ اس طرح بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مدر یا فادر نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ بچوں کو بھی چھوڑ دیا, یا مدر چلی گئی یا فادر چلے گئے. تو یہ ایک سب کے سامنے ہونے والی چیز ہوتی ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بندہ ایسا ہے, برا ہے, جو بھی ہے اس نے یہ چیز کی ہے. یہ بیل کی آواز تھی, میرے خیال سے ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ مجھے کنٹینیو کرنی ہوگی. تو ہاں جی دوستوں, تو میں بات کر رہی تھی کہ جو پیرنٹس اس طرح سے جب ڈیورس ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ان کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے بچوں کو ابینڈن کر دیتے ہیں. تو بظاہر تو پیرنٹس بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, لیکن بچوں کو ابینڈن کیا ہوا ہے ہر طرح سے, ان کی ہر نیڈس کے لیے بچے الون ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو کوورٹ چیز ہوتی ہے نا, جو چھپی ہوئی ہوتی ہے, جو انڈائریکٹ ہوتی ہے, وہ ہمیشہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے, وہ ہمیشہ زیادہ ابیوسو ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. اور دوستوں ہمارا جو معاشرہ ہے انفارچونیٹلی کچھ اس طرح کا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو عورت اپنے پہننے اوڑھنے کا, اپنی فٹنس کا, اپنی صحت کا, یا کسی بھی طرح سے اپنے آپ کا اپنا خیال رکھتی ہے, اپنی سیلف رسپیکٹ کو انٹیکٹ رکھتی ہے, تو کہا جاتا ہے کہ وہ عورت سیلفش ہے. یا آدمیوں میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس کو تو یہ تو بڑا خیال کرتا اپنی ڈائٹ کا, یہ تو بڑا جم جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ سیلفش ہوگا. لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جو انسان اپنی کیئر کرے گا, اپنے آپ کو ویلیو دے گا, اپنے آپ کو رسپیکٹ کرے گا, جو انسان اپنے آپ سے پیار کرے گا, وہ اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں سے, اپنے سے ریلیٹڈ جو بھی ہوگا اس کو بھی محبت کرے گا. جیسے کہتے ہیں نا, خالی کپ میں سے آپ پانی نہیں پی سکتے. جس کپ کے اندر, جس انسان کے اندر محبت ہے وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے, وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو قائم کر کے رکھتا ہے, وہ دوسرے کو بھی محبت دے گا, دوسرے کی بھی عزت کرے گا. جو ماں اپنی کیئر کرتی ہے, اپنے آپ سے محبت کرتی ہے, اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال کرتی ہے, وہ دیکھنا کہ آگے اپنی بیٹی کی بھی کیئر کرے گی. لیکن ہمارے یہاں الٹ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا اس انسان نے تو یہ تو اپنی کیئر نہیں کر رہا, یہ اپنے آپ کو چھوڑا ہوا اس نے, یہ تو دوسروں کے لیے جو ہے وہ دوسروں کی کیئر کرتا ہے. وہ دوسروں کی کیئر نہیں کرتا, وہ انڈائریکٹلی اپنی اس نیڈ کو میٹ کرواتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ کتنا اچھا ہے, دیکھو اس نے اپنے آپ کو ابینڈن کیا ہوا ہے, لوگوں کے لیے اپنے آپ کو چھوڑا ہوا ہے. تو وہ ایک طرح سے جو کیئر یا رسپیکٹ اس کو اپنی کرنی چاہیے, وہ انڈائریکٹلی وہ لوگوں سے کروا رہا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ واہ بھائی کتنا رسپیکٹڈ پرسن ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ابینڈن کیا ہوا ہے. جو چیز اس کو اپنے لیے کرنی چاہیے وہ انڈائریکٹلی کروا رہا ہوتا ہے. جو انڈائریکٹ طریقہ ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ ٹیڑھا طریقہ ہوتا ہے, وہ مینیپولیٹڈ طریقہ ہوتا ہے, کوورٹ طریقہ ہوتا ہے, جس سے کسی نہ کسی کو نقصان ضرور ہو رہا ہوتا ہے.
اور اس کے جو موٹیوز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اپنی ہی نیڈز میٹ کروانا اس کا موٹیو ہوتا ہے، دوسرے کی کیئر کرنا موٹیو نہیں ہوتا۔ تو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، یا دوسرے کو دوسرے کی بھلائی چاہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا۔ جہاں پر تعریف ملنا کم ہوتی ہے، جہاں پہ پذیرائی ملنا کم ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ پرفارمنس بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ جہاں پہ آڈینس کم ہوتی ہے وہاں پرفارمنس بھی کم ہوتی جاتی ہے، وہاں پہ پھر دوسرے کی کیئر بھی نہیں کریں گے، وہاں پر دوسرے کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے، وہ پھر آڈینس کے لیے وہ امیج مینٹین کرنے کی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ تو دوستوں یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ کون سا انسان، جو انسان آپ کی خاطر سیلف رسپیکٹ اپنی چھوڑ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی خاطر نہیں چھوڑا، اس انسان نے اپنی سیلف رسپیکٹ کبھی رکھی ہی نہیں، اور جو اپنی عزت نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی عزت بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کبھی نہ کبھی اپنا آپ ایسے لوگ شو کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے انسان دوسرے کو وہی دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔